الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دو مرتبہ درود الصلاۃ سارے سنگی پڑھ لو۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلاماں دی آوازاں سبحان داواں اور چہرہ بھی جان کیڑا کیڑا میں یاد کر لیا۔ پڑھ لیا درود الصلاۃ۔ عاشق و عاشقی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگے گا مزہ گیا۔ اے میرے بھائیوں نے پوچھو بھی حضور دی محفل سنائیے یہ ہے نا لطف کے نہیں؟ میں نے اندر بیٹھے ہیں بھائی بارہ صاحب نے ایک بڑی بڑی ساری گل کی تھی کہ اللہ نے دیتا ہوئے تو پھر رب دے نام تے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہ دے رب نے نعمت و عزت عطا کی ہوئے تو اللہ دے نام تے خرچ کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ دول دمامے تے کنجر خانے خرچ کرو، اللہ تے اللہ رسول دی بارگاہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے گا۔ حضور دی بارگاہ بیٹھے ہیں نا تو پوچھو حضور دے عشق کتنا مزہ ہے۔ عاشق و عاشقی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگے گا۔ اے جڑے بیٹھے نا تجھے پڑھو ذرا، نام میرے تے پیسے نہ سٹے ہو، پڑھو صحیح مہربانی۔ عاشق و عاشقی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگے گا مزہ گیا۔ اور بولے جبریل قدموں کا چوم کے، بولے جبریل قدموں کا چوم کر، کیا بولے؟ با خدا لو کری کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگے گا مزہ۔ سارے بنسبت بیٹھے شیر سنو، امام تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے حر ہے تو آگے ہے ابن علی، پیچھے حر ہے تو آگے ہے ابن علی، با وفا مقتدی کا مزہ گیا، با وفا مقتدی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگے گا مزہ۔ اب صاحب علامہ صاحب فرماتے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے، مصطفیٰ سے لگے گا مزہ گیا۔ آخری بار کہہ لو، عاشق و عاشقی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگے گا مزہ گیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد
درود حضور نبی اکرم رحمت دو عالم شفیع محترم امام الانبیاء شفیع اسلام کی دلہا جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار کائنات تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب احمد مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے پیارے نوجوانوں مسلمان بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دے دو بہت شکریہ تھوڑا آج دی خوبصورت محفل ماشاءاللہ بسلسلہ شادی خانہ آبادی بسلسلہ ہینا مبارک دے موقع تے مہندی دے موقع تے میرے لجپالا دی محفل پاک میرے بھائی عاشق مدینہ جناب محترم بھائی محمد راشد علی جٹ صاحب انہاں دی اس خوبصورت خوشی پہ توشی میں سارے حاضر ہیں اللہ حبیب دا صدقہ میرے بھائی نو مزید خوشیاں عطا فرمائے اللہ دونوں فریقہ نو محبت نصیب فرمائے اور انتہائی میں مشکور ممنون جناب محترم مقام جناب شاہ بابا جی محمد رفیق جان صاحب بابا جی اللہ کریم انہوں زندگی عطا فرمائے اللہ انہوں مدینے دا مسافر بنائے اور اللہ تعالیٰ انہوں مصطفیٰ کریم دا صدقہ ٹھنڈا ٹھنڈا دل بھی عطا فرمائے اپنے حبیب دا صدقہ میرے پیارے حبیب بابا جی تواڈے واسطے بڑی بڑی ساری دعا کی اللہ کرے جی اس طرح ہو جائے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا توسل دا میں انتہائی مشکور ممنون پیارے آقا کریم علیہ السلام دی رحمتہ دے صدقے نال بھائی جناب محترم چودھری محمد وارث علی جٹ صاحب چودھری شفاقت علی جٹ صاحب جناب چودھری محمد راشد جٹ صاحب انہاں دا میرا ایک بڑا عظیم رشتہ ہے یقین جانیے اس چیز تو ہٹ کے محبت والے میرا رشتہ اور سب سے بڑا عظیم رشتہ یہ ہے کہ تسی اور میں اسی سارے محمد مصطفیٰ دے غلامہ اس نبی نے نوکرہ دی صدقے اللہ ایمان دی دولت عطا فرمائی اللہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم دائم فرمائے میرے تو قبل آپ اباب میں شہنشاہ نقابت جدائے سیدہ کونین جناب محترمی و مکرمی بھائی محمد شیف اللہ صاحب آپ نے انتہائی خوبصورت شانگلہ ہیر سے ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں نام کمایا اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے اور فخر احسان پاکستان بھائی منامہ والا بے معنی والا کی شان بھائی محمد شہباز حسین قادری صاحب آپ نے بھی انتہائی خوبصورت پڑھے ہے کیونکہ میں چاہتا سی جتے شہباز صاحب پڑھ دے سن اتھے میں پڑھ دا لیکن کوشش میری تو بڑی مہربانی بھائیو اللہ خوش رکھے تھا لیکن کوشش کرنی چاہیے ایسے ایک دوسرے نال کوئی شکوہ بھی نہیں گلہ بھی نہیں کیونکہ ہر بندے دا اپنے معاملات نے تو بھر کے حبیب دا صدقہ میرے بھائیاں دی مزید آواز بلندی عطا فرمائے بھائی محترم جناب فخری فیروز وٹرا فخر پاکستان بھائی محمد عدیل شفاقت قادری صاحب اور میں سپیشل انہوں نے آکھیا سی کہ تسی نا سیرہ یاد کرنے دعا والا بھائی راشد صاحب واسطے اور میں دعا گوا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حافظ علیم صاحب تشریف فرمانے سلامت رہو جناب اور بالخصوص میں انتہائی مشکور ممنون ساڑھے سدھ تو آئے ساڑھے بابا جی بھی تھے ساڑھے یار بھی یہ میرے بڑے پیارے بزرگ نے الحمدللہ بڑی دیر تو فرما رہے سن تسی اتنے آ جاؤ میں کہ جو میں نے پتہ ہے میں جا کے بہنا ہی نہیں تو میں نے اتنے بہن دیو تو بھر کے پھر بھی میں حاضر خدمت اللہ حبیب کا صدقہ حاضری قبول فرمائے ساڑھے قبلہ بابا جی تشریف فرمانے اللہ سلامت رکھے اور حضور قبلہ بابا جی مرشدی سید محسن شاہ صاحب محسن سون سسٹم اللہ کریم بلندیاں عطا فرمائے اور بھائی محمد رمضان صاحب اقبال نگر سے جتنے بھی آپ بیٹھے میں تھوڑے نام نہیں جاندا اللہ تعالیٰ دا رسول سارے دے نام بھی جاندا ہے سارے دے نیتم بھی جاندا ہے بڑے بھائی میں کہہ رہے سن میں ویسے تھوڑا امتحان لیا سی جاندا میں بھی نہیں سی میں تھوڑا امتحان لیا ہے جاندا میں بھی نہیں سی کہ وہ ایک جگہ تے اسی گئے تھے وارث بھائی آپ صاحب گجرا والے تے وہ سارے لوگ نا جیڑا بھی آوے اے جو پھول سکے تے اوتے ادھر بھی تو پھول سکے تے اوتے تے میں چوتھی پنجویں بار آ کے میں کہ یار میرے بچے گلقند نہیں کھاندے انہاں نوں بھی پیٹ لگا ہے تو گزارش ہے تو اس وقت سے میں نے رب کعبہ دی عزت کی قسم میں مصطفیٰ دا ذکر جتنے بھائی بیٹھے ہو عقیدت والے شانی بھائی ماشاءاللہ جتنے بھی سرکار دے غلام یقیناً بات ہے اسی اس وقت سے بیٹھے ہیں کہ ساڑھا خدا اور ساڑھا محبوب راضی ہو جائے تقریر شروع ہونے وقت نہیں ایک دو باتاں کیونکہ میں تواڈے سامنے دو ہستیاں دی شادی پڑھ گئی ہیں تو تھوڑے جے وقت دے اندر 1:05-7 منٹ دا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ آج سلسلہ شادی مبارک ہے کہ میں آنا کہ تانوں اس ہستی دی شادی سناواں جڑا کائنات تو اعلیٰ دولہا ہے
جڑا گونگا ہوئے ہو نہ بولے تے محنت میں تہاڈی کرنی کوئی نہیں کیونکہ وجہ پتہ کی ہے چند بندے باوضو بیٹھے نے باقی الا ماشاءاللہ کیونکہ اس وقت ہمیں ترلے کردے رہو محنت کردے رہو سٹیج سیکٹری نعت خوان پڑھن والا بے ہوش ہو جائے سبحان اللہ زبان چ نہیں نکلتی جتنی دیر تک دل پاک نہ ہوئے دل پاک نہ ہوئے لیکن میں کوشش کرنا میرے حضور دی محفل وچ بیٹھے ہو سیدہ خدای دی چادر دا صدقہ اللہ تواڈے سارے دے دلاں نوں پاک کر کے مصطفیٰ دی گلی دے نوکری ادا کر دے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تہاڈا حضور دے صدقے مدینے والے محبوب نال دل جڑ جائے اگے خدا جانے زہرا دا بابا مصطفیٰ جانے بہت شکریہ تہاڈا میرے پیارے بھائیو یہ سلسلہ ہے شادی مبارک قبلہ سب بڑی توجہ انشاءاللہ ایک تو ابتدائی دو باتیں محبت نہ سن لو سلسلہ ہے شادی خانہ آبادی حضور دی سنت النکاح من سنتی میرے آقا فرماتے نکاح کرنا میں محمد مصطفیٰ دی سنت ہے نکاح کرنا مصطفیٰ دی سنت ہے رمضان بولنا ہے سر نہیں ہلانا یہ تو سر لا دیا گا مہربانی سر نہیں ہلانا جڑا بندہ سر ہلائے گا میں کھڑے کر کے پڑھنا ہے کہ بھائی ذرا تیسرا کلمہ تے سنانا تے اے مہربانی ہوں تہاڈی مرضی ہے یا تسی بچ جاؤ تے یا پھر بولی جاؤ ہاں مہربانی ہے میں دولے تو پوچھ لینا بھی سویرے اڑیا نہ ہوئے آمن تو باللہ تے بندے اڑ جاتے ہیں میں ایک جگہ تے نکاح پڑھا ہے کبیر والے میں کہ پڑھ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ وہ آتے لا الہ الا اللہ میں کہ پڑھ تو صحیح نہ پورا کیونکہ کم از کم جدو سرکار دے غلام اور ایماندار ہو بندہ ہے جڑا حضور نال محبت کردا تے حضور دی اداواں نال بھی پیار کردا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے آقا نشان کریم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فرمایا نکاح کرنا میں مصطفیٰ کی سنت ہے اور حدیث رسول کریم آقا علیہ السلام ہے کیونکہ میرے بھائیوں 9 سوا 9 ساڑھے 9 بجے کی محفل جس طرح صاحب نے آخیا نا بھی اسی تہاڈا بھی انتظار کرتے رہے بھی تسی کدوں تشریف لے کے آنی ہے جدوں میں 10:30 بجے حاضر ہویا سا تے چند بندے ادو بیٹھے سن کیونکہ خدا دے واسطے ایتھے اگر اج جٹن دی حویلی دے اندر ڈھول دھماکہ ہوندا نا تے شاید اج پورا پنڈ اکٹھا ہوتا لیکن یہ انہاں نوں لوکاں آکھیا بھی ہونا ہے وارث صاحب تسی اتنی دور رہندے ہو تے تسی صرف محفل کرانا ہے سو شفاقت صاحب اتنی دور تو بھائی نو بلا کے محفل کرانی سی یاد رکھو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی توجہ دا طلبگار ہاں بزرگ اور بزرگ تشریف فرمانے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام و خالق دے کائنات دے حبیب فرماندے نے جس جگہ تے بزم خدا سجی ہوئے جس جگہ سے بزم خدا سجی ہوئے قبلہ شاہ سے جس جگہ سے بزم خدا سجی ہوئے بزم مصطفیٰ سجی ہوئے مجالس مصطفیٰ سجی ہوئے جس جگہ سے ذکر خدا بند قدوس ہوئے جس جگہ سے ذکر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اس گل سن کے توجہ نال دل منے تو سبحان اللہ آکھنا نہ منے تے بڑی مہربانی میں تیرے ورگا کنجوس بندہ کائنات جنے تکے ہونا جڑا اس جملے نو سن کے بھی خوش نہیں ہوئے گا میرے قریب آقا ارشاد فرماندے نے جس جگہ تے خدا دی ذکر ہوئے رسول کائنات دا ذکر ہوئے جتے مصطفیٰ دی آل دا ذکر ہوئے اصحاب دا ذکر ہوئے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوئے اس جگہ تے 40 دن تک خدا دا عذاب نازل نہیں ہوندہ جس جگہ تے خدا دے محبوب دا ذکر ہوئے 40 دیہاڑے تک اس جگہ تے عذاب نازل نہیں ہوندہ اے تے اس جگہ دا مقام ہے تے جڑا ذکر کرنے والا ہوئے گا ذکر سننے والا ہوئے گا ادھا کی مقام ہوئے گا یار اللہ یا ماشاءاللہ نعرہ حیدری بیٹا بول نعرہ حیدری اونچی بولنا نعرہ حیدری پتہ تو لگے نا بھی اسی علی والے بیٹھے نعرہ حیدری بہت شکریہ سلامت رہیں کتنے دیہاڑے تک اتنے عذاب خدا بندی آبے جی نہیں ہوگا ایماندار نے دسو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس تھان تے رحمت والے فرشتے اس بندے لئی دعا کر دے رہتے ہیں اس بندے لئی یقیناً جٹ برادران شیخ اللہ قادری صاحب بھائی شہباز صاحب یقیناً کہ میرے بزرگ سمیت میرے بھائیاں سمیت یقین جانیں گے کہ خوش نصیب نے خوش وقت نے جنہاں اپنے بھران و لاڑا بنا کے دلہا بنا کے اتھے دھول دھمامے نہیں بجائے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت نو ادا کیتا ہے تاکہ عرشان دا خدا راضی ہو جائے فرشان دا زہرہ دا بابا مصطفیٰ راضی ہو جائے زہرہ دا بابا مصطفیٰ راضی ہو جائے میرے پیارے بھائیوں میرے آقا
کریم دا نکاح کرنا سنت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، پہلے ایک دو گل سنو، میں حدیث پاک سنا کے انشاءاللہ دو حدیث پاک دو ہی شادی دی گل کی اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت مصطفیٰ کریم نے نکاح کرنا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جدو تواڈے گھر بیٹی تواڈی جوان ہو جائے، جدو تواڈی بیٹی جوان ہو جائے، جدو تواڈے پتر جوان ہو جائے، انج کریا جے نکاح دا اہتمام۔ صحابہ نے کہ دین رسول ہے، سرکار دے صحابہ نے کھل کے گل پوچھ لئی، آقا وجہ کی ہے؟ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا بہت سارے گناہاں تو میرا امتی بچ جائے گا جدو نکاح کر لوے گا، بہت سارے گناہاں تو بچ جائے گا۔ دعا کریا کرو اللہ گناہ دی لذت تو محفوظ رکھے، اللہ گناہ دی لذت تو قادری صاحب قبلہ محفوظ رکھے۔ سامعین گرامی قدر حضرات، جدو سرکار کی بیٹی کی عمر بڑھن لگی نا جناب سیدہ کونین دی، میں نکاح دی گل کر رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ سے دعا کر دے سن، یا اللہ میری بیٹی سیدہ واسطے کو عظیم رشتہ عطا فرمانا۔ خالق کائنات دی بارگاہ سے آواز محبوب محمد تو آڈے ہاتھ اٹھ گئے نے، رشتہ ایسا عطا کرا گا کائنات دی جناب فاطمہ دے دلہا جیسا دلہا ہوئے گا۔ شادی کوئی اور نہ سنے، سید سننا ہے، کائنات جناب فاطمہ دے دلہا جیسا دلہا ہوئے گا، نہ کائنات اس دلہے دی دلہن جیسی کائنات کے دلہا ہوئے گی۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، آؤ اللہ دا قرآن سنو اور میرے مصطفیٰ دی حدیث بات کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ کہہ لو گا قرآن سنا دیں ذرا جنہوں اللہ توفیق دے قرآن سننا خوش بیٹھا ہوگا سبحان اللہ بولے ذرا۔ آؤ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خالق کائنات دا قرآن سورۃ والضحیٰ دے آخری الفاظ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، دل کردہ پوری سورت ہی پڑھ دے آخری الفاظ تک پہنچی جاؤں گے۔ قبلہ قادری صاحب دل پیا کر دے اللہ دا پورا قرآن اللہ دے پیارے پیارے کریم آقا کریم دے سینے تے اترن والے قرآن دے لفظ والضحیٰ دی سورت دے ابتدائی الفاظ تو آخری لفظ تک میں جناب لو پیاری سورت سنا دی حضرت توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ رب العالمین ارشاد فرمایا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ میرے مالک کائنات نے جو سورت دا پورا ترجمہ کرن دے پر بہت سارا وقت چاہیے ہے، آخری الفاظ میں ابتدا دے اندر پڑے میں میرے مالک نے ارشاد فرمایا جدو میری نعمت مل جائیں قبلہ توجہ جدو خالق فرما دے نے میری نعمت عطا ہو جان پھر کی کرے آجے خوب چرچا کرے آجے خوب خوشیاں کرے آجے میرے مالک اور مولا کریم پھر تیری رضا دی اندر اگر اسی خوشیاں کریے میرے مولا انعام کی ملے گا۔ فرما جدو میری نعمت عطا ہو جان خوشیاں تو کرے گا عرشہ پہ تیرا خدا تیرے راضی ہو جائے گا۔ اسی خوشی کر کے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں اگر ذوق ہے تو بولے جے میرے پیارے بھائیو جناب لو حضور دا ذکر سنانے اکھا دا وضو کرانا تے اجازت چاہ لینی ہے کہہ لو ذرا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے ایک منٹ آدھین پہ انہاں دی آواز چاہیے میرے ویران دی یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں ماشاءاللہ بڑی مہربانی ایک بڑی بچی کسی آنکھوں نا یا مصطفیٰ خیر بڑی مہربانی قبلہ بابا جی محسن شاہی ایک بڑی کہہ لو ذرا یا مصطفیٰ خیر الورا
صحابے ہو سنو میرے قبلہ جی صاحب لے کے گودی بچی لے کے گودی بچی سرکار نو سونے مدنی منٹھار نو قبلہ شاہ صاحب لے کے گودی بچی سرکار نو رب صبر دے رکھو نا یار لے کے گودی بچی سرکار نو سونے مدنی منٹھار نو آنکھیں حلیمہ شادیہ آقا تیرے جیاں اگر حضور جیاں ہے تو بخاؤ اگر نہیں تو پھر بولو نا میرے بھائی یا مصطفیٰ خیر میں نہیں آتا کہ ہاتھ چکو ہاتھ اس واسطے میرے دوست چکو آتے نے تاکہ نبی دی بھی سنت ادا ہو جائے میرے مولا علی دی بھی سنت ادا ہو جائے تاکہ شیطان نس جائے پتہ ہو جائے زہرا دے بابے دے نوکر بیٹھے ہوئے میں آنکھوں درہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں کوئی آؤ میرے لجپال نبی دے دیوانے ہو پروانے ہو لمبی بات نہ کرا سرکار دی شادی مبارک جناب دے سامنے گزارشات کرنا چاہنا میرے پیارے بھائی بیٹھے نے سرکار دے نات خان حضور دی محبت رکھنے والے جتنے ویر بیٹھے ہو تاکہ تھوڑے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت اور بڑھ جائے پھر اسی سمجھنے ہیں جی میں اصل شادی کی تھی حضور دی شادی بھی اجدی ہونی ہے جی میں اسی شفاقت بھائی دی شادی کی تھی بابر رفیق نے پتر دا جناب دلہا بنایا ہے اج میرے خود بیجا پتر بیجا مہربانی کرا میرے لجپال مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو مستانے ہو غور کریا جے اج شادی نہیں جی میں تیری تے میری شادی ہوئی ہے اج شادی نہیں جی میں بھائی وارش بھی ہوئی ہے اج شادی نہیں جناب قبلہ شفاقت صاحب بھی ہوئی ہے اج شادی نہیں جی میں قبلہ ساڑھے بابا جی بھی ہوئی ہے آؤ سنو میرے مصطفیٰ دی شادی لجپال نبی دے غلامو میری سرکار دی عمر 25 سال دی ہے زہرا دا بابا جناب پروش کردہ رہے آئے خدا دی عزت جلال دی قسم ہے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بابا جی دا بھی انتقال ہو گیا حضور دی ماں بھی جہان تو چلی گئی ہے 25 سال دی چردی جوانی ہے میری سرکار دی بالخصوص میں جوانہ گزارشات کرنا چاہنا او جوانوں اپنی جوانی پہ ناز کرنے والے ہو اپنی جوانی نل پیار کرنے والے ہو اور سنو اپنے رسول کائنات دی جوانی ذرا لجپال نبی دی عمر 25 سال دی ہے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور جناب حضرت ابو طالب سرکار دے گھر مولا علی شہن شاہ کریم جناب مولا علی دے بابا علی جناب حضرت ابو طالب جناب مصطفیٰ کریم کہنے لگے نے اور سونا محمد لجپال محمد من مونا محمد مٹھا محمد سونا محمد میرے والوے میرا ویر میرے والدہ کو سرکار دے مہمان تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کریم سب نو عزتہ شانہ عطا فرمائے میری سرکار دے مستانے غور فرمایا جے لجپال دے غلامو جناب کملی والے آقا کریم دے چاچا کہنے لگے نے سونا محمد تھوڑا بابا دی تجارت کردہ ہوں گا سی تسی بھی تجارت کرا کرو بیٹھے ہو کر سو گئے یار اگر جاگ دے تو سبحان اللہ بھی صدا اچھی آواز نال اگر کسی کا دل خوش ہو رہا ہے تو پھر بولیا جی اگر تنگ بیٹھے ہو تو نہ تکلیف کرے آ رہے میرے قبلہ بابا جی سید محسن شاہ جی غور کرنا سید بیٹھے ہو نبی دی اولاد سخیر دی اولاد ہو تھوڑا بابا بھی سخی ہے تھوڑی ماں بھی سخی ہے تھوڑا نانا محمد بھی سخی ہے سنو میری سرکار دے دیوانوں جناب ابو طالب نے بلا کے حضور نو آکھیا فرما سونا تسی بھی تجارت کریا کرو تہاڈا بابا عبداللہ بھی تجارت کر دے ہوں سن میری سرکار فرما دینے چاچا جان میں کدھر آل تجارت کرنی ہے جناب ابو طالب کہنے لگا توجہ قبلہ تہاڈے آنسوں دی نظر جملہ کر رہا خدا دی
قسم ہے سرکار دے چاچا فرماندے نے سونا محمد اس مکے دے اندر دو ہستیاں نے جنہاں دے بہت دور دور تک قافلے جاندے نے چاچا جی کون نے فرمائی کہ ہستی دا نام سیدنا عثمان غنی ہے تجھے ہستی دا نام جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ ہستی والا شان ہے فرما بیٹا محمد اے جتنی جناب شان والے نے اتنے بڑے سخی نے جتنی سخاوت والے نے اتنے حیادار نے اللہ نے حسن بھی دیتا ہے حیا والا دیتا ہے پیسہ بھی دیتا ہے سخاوت کر دینے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی عظمت والی ہے انہاں دے قافلے شام تک جاندے نے انہاں دے قافلے جناب ملک عرب تو باہر جاندے نے مصر تک قافلے جاندے نے جناب مصطفیٰ کریم دے دیوانوں غور نل کر سنے ہو جے جناب مصطفیٰ فرما دے نے چاچا جی انہاں نال گل کون کرے گا فرما میں جاواں گا یا تیری پھپھو جناب صفیہ جائے گی میں جانا خدیجہ جانے محمد دا رشتہ جانے بولو نا یار جاگ دے تو بولو سبحان اللہ اگر بیٹھے تو بولو سبحان اللہ اللہ تنو حیاتی عطا فرمائی یار خدا بھی قسم رات دے 1:30 بجے دا ٹائم ہو چلے آئے اس وقت بابا بلے شاہ فرمانے رات دی جاگے تے شیخ صداویں راتی جاگن کتے تیتی کتے اور راتی جاگے تے شیخ صداویں تے راتی جاگن کتے تیتی کتے اور راتی جاگے شیخ صداویں تے راتی جاگ کتے تیتھی اتے بابا بلے شاہ سرکار نے بڑی خوبصورت گل کر دیا آپ فرما دے رات ساری جاگے تیرا کی کمال ہے راتی کتے بھی جاگ دے نے پر کمال ہے رکھ جاگ دے خدا وشت جاگ یا مصطفیٰ دے پیار وشت جاگ میری سرکار دے دیوانے ہو ستانے ہو اگر تھک گئے تو بس کر دے یہ دعا مانگ لینے اگر ہے ارادہ تو سبحان اللہ اونچی آواز نہ پائی ہے توجہ میرے قبلہ بابا جی جناب لجپال مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو مختصر کر لمبی بات ہو جائے گی جناب حضرت ابو طالب سرکار اور جناب حضرت صفیہ پاک ہو شفیہ ہے جب سرکار بھی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے جناب صفیہ فرمانی ہے میرے دل کی خیال آیا ہے آج اللہ نے میں نے سونا جا بھتیجا بندہ ہے چلو جلدی جاؤں ذرا غسل کرا کے نال محمد ناڑو بے کے آؤ بیٹھے نال محمد نو غسل کرا کے آؤ جناب صفیہ فرماندیاں نے میں دوڑ کے گئی ہوں میں پیالے جناب پانی دی بالٹی بھریے تے تردی جا رہی ہوں جدو آمینہ مئی دے گھر دے قریب گئی ہوں میں نے تھوڑا لگیا میں ڈگ پئی ہوں آواز آئیے اے میری پیاری بندی صفیہ میرا محمد دنیا دے پانی دا محتاج نہیں ساڈا یار ناتائی توتا تشریف لے کے آیا ہے ساڈا یار ناتا توتائی تشریف لے کے آیا ہے جناب سرکار دے دیوانوں ایک روایت دوجی روایات دے اندر آتا ہے جناب سیدہ خدیجہ دی سہیلی نے جنہ دا نام ہے جناب عاتقہ بولو نا قبلہ حافظ علیم صاحب پورا ہو جاؤ تھوڑا جی جگہ خالی ہے تو ہو رہا ہو جاؤ بچیو شہزادے ویرو تھوڑا جی آگا ہو جاؤ جیو دے رہا حیاتی ہوں میں جناب لجپال نبی دے دیوانے ہوں راشد بھائی ذرا صرف 10 منٹ تشریف رکھو اس کے بعد اجازت سویرے دل لاڑے بنے ہو شالہ زندگیاں مانو میرے لجپال نبی دے دیوانے ہوں صرف دسنا چاہنا آج تسی لاڑے بنے ہو آج 1400 سال پہلا زہرا دا بابا لاڑا بن کے کبھی خدیجہ دے گھر گیا ہے کبھی ابو بکر دے گھر گیا ہے
میری سرکار دے دیوانے ہو جناب کملی والے آقا کریم دے پیارے حضور دے نوکر جناب آقا فرماندیاں نے میں گل کر گیا ہوں خدیجہ میری سہیلی ہے بڑے بڑے قافلے دے اندر جوان لے کے جاندی ہے ایک سادہ بھی جوان لے کے جاؤ جناب آقا کہنے لگیاں خدیجہ کل تر کے گئیاں جناب خدیجہ خود تے بیٹھیاں نے مکان دی چھت دے ہوتے اپنی جناب لونڈیاں دے غلامیاں دے بہدیاں نال گلہ پیاں کردیاں نے گلہ کردیاں خلاف توقع خلاف معمول کے علاوہ جناب سیدہ خدیجہ کل جناب آقا پہنچیاں نے خدیجہ کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے میرے بڑے بیٹھے سنیا دے ذرا جناب خدیجہ پوچھ دیا نے خیر دے ہے جناب آقا یاندیاں نے لی خدیجہ بڑے بڑے جوان لے کے جانی ہے ایک ساڑھا بھی جوان لے جا خدیجہ پوچھ دیا نے کتھے لے جا فرما تجارت قافلے دی اندر فرمایا ادھر نام کیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور حدیث سنے جو ایمان تازہ ہو جائے گا جناب سرکار خدیجہ پاک فرماندیاں نے نیات کا دوبارہ دستگیرہ نام کیے فرمایا محمد ابو دا نام کیے فرمایا جناب عبداللہ امی دا نام کیے جناب سیدہ آمینہ خاندان تیرا فرمایا ہاشمی مطلبی قریشی جناب سرکار دے دیوانے ہو خدیجہ الکبریٰ خاموش ہو گئیاں فرمائے اوئی محمد نہیں جنہوں کئی دنہ تمہیں خوابہ جبائی ویکھنیاں جنہوں کئی دنہ تمہیں خوابہ جبائی ویکھنیاں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک دن خواب ویکھیا ہے توجہ کے نہیں بابا جی توجہ ہے نشیدی بابے ہو میرے بزرگ بیٹھے ہو حافظ جی قبلہ میرے لالا جی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک دن اپنے گھر آرام فرمانے رات ابھی دا ویلا گزر آیا رات گزر گئی جی میں ہون ویلا گزر دا پیا عاشق فرمانے رات پوے تے بے سجن دے اور یارا ستیاں آن جگہ میں اور درد مندانو یاد سجن دے اور ستیاں آن جگہ جٹ برادران دی نظری شیر کر رہے ہیں اور راتی ستا تے مینو ماہی میرے دیوانوں آخری جملے فقیر دے اجازت پھر کبھی میرے مالک نے موقع عطا کیتا وقت نال ٹائم ملے تے وقت دیا گلانے میرے لجپال نبی دے دیوانے ہو جناب خدیجہ الکبریٰ خوابج کی ویکھیا وڈے بھائی جان خوابج ویکھیا ہے آسمان دے چند دو ٹکڑے ہوئے نے ایک ٹکڑا جناب خدیجہ دی گود چھاڑ گیا ہے ایک ٹکڑا پہاڑ دے پیچھے ڈ گیا ہے جناب خدیجہ حیران ہو گئی پریشانی دے عالم دی اندر رو کے آندی ہمیں کتے آسمان دا چندر کتے میں خدیجہ دی جھولی جناب سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ سرکار آپ فرماندی ہیں میرے دل چ خیال آیا لی خدیجہ ایدی تعبیر پوچھ کسے کول شفاقت سے میرے ول توجہ کریو جناب سرکار دے دیوانو ورقہ بن نافل آپ دے چچے دے بیٹے اکرمہ آیات آپ دے خالو دے بیٹے جناب ورقہ بن نافل کل صبح صبح دروازے تے جا پہنچی ہیں دروازے تے دستک دیتی آواز یہ کون ہے جناب خدیجہ آمریہ نے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئی ہوں فرمایا بیٹا خیر ہے ادھی رات ویلا پتر میرے دروازے تے آئی ہیں
حسن بھائی میرے وال توجہ ہوں میں بھی پتا ہے وقت خاصا بیت گیا ہے میں بھی سمجھنا بال نہیں ہاں سمجھ میرے بھائیو لیکن گل مکمل کر کے چلو ایک ہی سرکار دی گل سنا دے ہیں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ واسطے غرقت نافل نے جدو شباز بھائی دروازہ کھولے آئے اے بابا 100 سال تو عمر زیادہ گزار کے بیٹھا ہے اکا دے پھر بٹے اتھو جناب اتھے آ گئے ہیں انہیں چمڑا چکے جدو جناب بیٹی کو وکھیا تے سر دے ہاتھ رکھ کے فرما پتر خیر ہے ادھی رات کیوں آئی ہے جناب خدیجہ عرض کر دیا نے بابا راتی خواب وکھے آئے آسمان دے چاند دے ٹکڑے ہوئے نے بڑی توجہ دا طلبگار ہوں مانا والے بے قدری نہ کرے آج حضور دی عزت دی جناب سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ آندیاں نے بابا راتی خواب دی اندر آسمان دا چاند ٹکڑے ہو کے میری گود آ گیا ہے آپ مسکرا کے فرماؤں لگے نے اے میری بیٹی خدیجہ ایک ڈر کھڑا نہیں ایک پریشانی والا خواب نہیں وہ جڑا بندہ نہیں بولے گا میں اس تے دکھ لگنا ہے جنہاں 9 بجے تو لے کے رات 1:30 بجے تک بیٹھا ہویا ہے ان تک بھی نہیں بولے انشاءاللہ بولے گا جناب سیدہ خدیجہ دینے بابا میں رو دیا تسی ہس دے ہو وجہ کی یہ خواب سناؤ جناب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب سرکار دے دیوانے ہو جناب سیدہ خدیجہ دینے بابا میرا بھی خواب وکھے آئے چاند دے ٹکڑے ہوئے نے راشد بھئی اللہ تم خوشیاں عطا کرے میرا ویر جناب خدیجہ نے ٹکڑے چاند دے ہوئے نے بابا میں تعبیر پوچھ رہی ہوں میرے بھائی چودھری وارث جٹ صاحب توجہ دا طلبگار بھائی شفاقت صاحب کی بلا پہ جی اللہ دی قسم جدو میں حدیث پاک پڑھی میرا اپنا کلیجہ پھٹ گیا کیا بات ہے سبحان اللہ جناب خدیجہ دے خواب دی تعبیر آج بابا برکت بن نافل پہ دشدائے فرما بیٹا اے خواب ڈرکنا نہیں اے خواب پریشانی والا نہیں اے خواب مبارک ان قریب عرشہ دا لاڑا حلیمہ دا دلارا آمینہ دا جن عبداللہ دا ماہی خدا دی خدای دا شہنشاہ جناب محمد تیرا لاڑا بنن والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اللہ خوش ہے کہ بھائی جن میں میرے بھائی تے یقین جانا ویر نے بھی آکھا ہے بھائی نہیں ہوں میں نکانی 2 باری آکھا ہے جدو توڑا دل کرے ادو چھڑ دینا تے بھائیاں آکھا ہے سی جاٹا ساری رات جاگڑ واسطے باہم 3 دیہاڑے بھی جگہ ہی رکھو محمد ذکر جو فقیر جاگ دے رہے ہیں میرا تو ایمان یقین جانو جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں کیونکہ پیچھے دیوار کے پیچھے نہیں اس کے کندھے کے پیچھے حضور کا اس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے جس کے اوپر ہاتھ میرے مصطفیٰ کا آ جائے وہ کبھی گرتا نہیں ہے سبحان اللہ کہہ لو تجھے سجے پاسے نہ نہیں آتا یار ہو رہا ہو جاؤ میرا بھائی ہو رہا ہو جاؤ مہربانی مان لو کچھ نہیں تو ٹھنڈی ہوا لگے گی بڑی اگے آ جائے ایسے کا پھر کر دیو میرے بھائی دے کول بیٹھو بڑے ویر دے کول ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ لو گل مکمل کریے ذرا جیوندیاں اللہ زندگی دے یا اللہ دے اونچی سبحان اللہ کے رات 1:30 بجے مدینے پہنچا دے اور یہی کہنا ہے مالک المولا جی اس اونچی سبحان اللہ فرماوے ساری زندگی جدوں بھی سوے حضور دا دیدار کردا حضور دا دیدار جناب سیدہ اچھا ان گل سنو جناب سیدہ خدیجہ بھائی وارث صاحب قبلہ بابا جی سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں شاہ صاحب قبلہ بابا جی اے دسو جی دے خواب دی تعبیر دسیے جے خدا نام بھی دس سکتے ہو خدا نام بھی دس سکتے ہو آپ نے فرمایا کیوں نہیں خدا نام ہوئے گا محمد اے جتنے بیٹھے ہو تھوڑا جا مزاج شناس لوگ ہو ایماندار نہ دسو اس بی بی دے مقدرہ تو صدقے نہ جاؤں جیدہ لاڑا عرشان دا راہی محمد ہو سی
جدا لاڑا عرشاں دا راہی مصطفی. اچھا بابا جی انہاں دی امی دا نام کی ہے؟ فرما سیدہ آمینہ. بابے دا نام کی ہے؟ جناب سیدنا حضرت عبداللہ. خاندان فرما ہاشمی قریشی مطلبی بڑی عزت والا خاندان، وقار والا سردار خاندان ہے. بابا جی کدو لاڑا بنے گا؟ فرما جدو اس نے چاہیا. جدو اس نے بولو تو صحیح، جدو اس نے چاہیا. حیا والی بی بی سی. خدا دی قسم زمانہ جہالت دے اندر بھی جنہ دا لقب سی طیبہ طاہرہ. لقب سی آبے جی طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. سر تے دوپٹہ لیا، حیا دی چادر لے کے، بڑی توجہ فرمانا، حیا دی چادر لے کے سر میں ٹھک کے اپنے گھر آ گئی ہیں. تے اس تو دوسرے دہاڑے جناب عاتقہ مکان دی چھت کے پہنچ گیا. کہنے لگی ہیں ساڑا بھی جوان لے جا. تے پوچھیا نام؟ فرمایا محمد. اگے ہن بھی نہیں سمجھے تے مرضی ہے تہاڈی. امی دا نام؟ فرمایا جناب آمینہ. بابے دا نام؟ جناب عبداللہ. خاندان اے عزت والا شان والا. سیدہ خدیجہ کہنے لگے ہیں عاتقہ انہوں چھتی لے کے جنہوں خوابج میں نیا محمد نے سامنے دے دیکھا کتنی شان والا ہے، کتنی شان والا ہے. آخری جملے پیار والے جناب مصطفیٰ کریم قافلے دے اندر تشریف لے گئے. جناب کریم آقا دے غلام ہر سال نفع نقصان ہوتا سی. جدو میری سرکار قافلے دے اندر گئے، شام دا بازار آمینہ دلال مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں، شام دا بازار آج شام دے بازار سے جان تو پہلا جناب سیدہ دا قافلہ پیا جاندہ ہے. ایک راہب بیٹھا ہویا جدا نام نستورہ ہے. نستورہ راہب بیٹھا ہویا ہے. جدو قافلے نو آندہ ویکھدا ہے، کوئی گلی گنا کھیڑدا ہے، کوئی کرکٹ پیا کھیڑدا ہے، کوئی جناب پھٹے پیا کھیڑدا ہے. اور ایک جملہ سنیو انشاءاللہ ترا دل بچ جائے گا میرے بھائیو. نستورہ جناب راہب بیٹھا ہے جڑا تورات دا بھی عالم ہے، شادی انجیل دا بھی عالم ہے، زبور دا بھی عالم ہے. بیٹھا کتاب کھول کے جناب شفاقت صاحب آندہ ہے. جدو میں قافلہ خدیجہ دا آندہ ویکھیا ہے، آج ہر بندہ کوئی گلی گنے کھیڑن والا، کوئی جناب پول نال کھیڑن والا، کوئی جناب پھڑدیاں نال کھیڑن والا. آج قافلہ خاموشی نال بیان لائے. انہاں وچ ایک ایسا نوجوان ہے جدا چہرہ ہی پیا چمکدا ہے، جدا چودھویں دا چن پیا چمکدا ہے، جدا چودھویں دا چن پیا چمکدا ہوندا ہے. ایڈا حسین چہرہ ہے، ایڈا خوبصورت چہرہ ہے. اس وقت سرکار دے عاشق نے قلم اٹھائی تے کی آندے نے تو شاہ خوب تو جانے جانا، تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے. تیرا ہوں کتاب تیرا، تو شاہ خوب تو جانے جانا. صرف 5 منٹ لطف لینا تے دعا ہو جائے گی. تو شاہ خوب تو جانے جانا، تو شاہ خوب تو جانے جانا. لہر میں توڑیا جائے آ جائے گی لہر. تو شاہ خوب تو جانے جانا، تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے. چہرہ یوم کتاب تیرا، تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے. چہرہ یوم کتاب تیرا،
میرے ہاتھ جا کے آخو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا سال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا جنہاں دے ہاتھ ہیں نہ چکے جنہاں نے نہیں نہ مولا تینو واسطہ ہی حسین بادشاہ دی امیدہ تینو واسطہ ہی حضرت غازی عباس دے کٹیاں ہوئے بازوان داؤ اللہ میرے ویر محمد شفاقت جات نو سونی اولاد عطا فرما ہر بے اولاد نو نیک اولاد آؤ سنو میری سرکار دے دیوانو جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام قافلہ دی اندر نستور بادشاہ نے اس راہب نے تکیا گل ختم کرنے لگا مکمل کر کے نستور آیا میں ویکھے آیا ہر بندے دے سر دے تھوپے لیکن ایک جوان ہے جدا چہرہ چم ورگا پیا چمکدا ہے میری اچانک نظر اٹھی ہے جب اس جنے ول ویکھیا ہے آسمان دیاں بدلیاں دے چھاواں پیاں کردیاں نے اللہ بھائی تے خوشیاں دے بھائی شفاقت میں رون واسطے گل نہیں کی اللہ تیرے درد سن لے درد بیکار نہیں درد بھی کام آتے ہیں اے خدا دی قسم ہے مقدر والی اکھاں ہوندیاں نے جڑیاں حضور دی محبت کی رو پیندی ہر اکھ نہیں روندی گل یاد رکھے ہاتھ کار والے دل یار والے ہر اکھ نہیں روندی اکھ ہوئی بابا جی روندی ہے جس اکھ وچ حضور وسدے جس اکھ وچ حضور وسدے اس نستور راہب نے بھائی جان جدو تکیا نا 1000 دا قافلہ 500 دا قافلہ 100 دا قافلہ سمجھ لو وہ تھلے اتریا بھائی وارث علی تھلے اتر کے نا بابا جی آگے گزارش کرتا ہے اوہ قافلے والے تھوڑا سردار کون ہے کہنے لگا جی او سامنے میں ساڑھا سردار انہوں بلا کے کہنے لگا گل سن تو اس قافلے دا سردار شفا سرار انہیں کہ ہاں انہیں کہ تہاڈی سارے دی دعوت میرے گھر انہیں کہ بابا کملا ہو گیا 1000 بندہ ہے 1000 بندے نے کتنے انتظام کرے گا انہیں کہ دعوت تو قبول کر میسرہ سردار شفا سرار سی انہیں کہ دعوت تو قبول کر اے میری سر دردی ہے دعوت کی کھوانی ہے کھانے لگ گئے ہر بندہ گزر خدا واسطے توجہ کریا جائے اوہ ملنگو دھیان نہ درہ بھائی شباز نے درویش میں کی رکھے نا سامین گرام قادر ایک دروازے تے کھڑو گیا دروازے تے کھڑا ہو کے نا ہر بندے نو سر تو لے کے بڑے بھائی جان پیروں تے تک دے پیروں تے لے کے سر دی چوٹی تک دے یقین جانی ہے یہ تو سارے بندے بیٹھ گئے نا میسرہ بول کے اندر ہے بابا جی کھانا شروع کریے فرما انی دیر تک کھانا نہ کھایا جے جنی دیر تک وہ 14ویں دے چاند والا سونا یار نہیں آوے گا
جتنی دیر تک وہ نہیں آتا کھانا نہ کھائے. آج بھی برات ہوگا نا برات, جتنی دیر تک لاڑا نہیں شادی حال پہنچتا اتنی دیر تک کھانا, بولو نا یار, انی دیر تک کھانا نہیں کھولیا جاتا. تنگ بیٹھے ہو تو بس کر دئیے, اگر دل کردہ بھی دو گل ہو سنا لیں تو موقع دے میں تو اڈا ارادہ یقین جانی ہے. شامی نے گرامی قدر میں نے اپنے بھائیوں دی بھی قدر ہے, واللہ خدا کی عزت کی قسم, کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ کل بہت زیادہ مصروفیت کا دن ہے. تو شامی نے گرامی قدر, کیونکہ گلہ اسی اپنے اندر نہیں پہ گئے, گلہ تے ودیاں پہ کرنے ہیں جنہی سنت ادا کر رہے ہیں, جنہی سنت ادا کرے. اللہ توڑی بچیاں دی خیر کرے, جیوں دے رہو شاءاللہ. شامی نے گرامی قدر انہاں کہ جی کون, انہاں کہ جیڑا جیدے آسمان دیا بدلیاں چھاواں پہ کر دیا, انہیں تو نمہ ہی آیا ہے. بسم اللہ, وہ نمہ ہی آیا ہے. تو دا نام عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پتہ کی کیتا, سب تو پہلے اندر گیا تورات کھولی, انہاں کہ اے وہی محمد دا نہیں جڑا انگلی دا اشارہ کر کے چن توڑ دے گا. پھر کتاب دا صفحہ کھولیا, اے وہی محمد دا نہیں جڑا حلیمہ دیاں بکریاں چار دا رہے. سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. اے وہی محمد تے نہیں جڑا جناب آج کھلو جاوے تے قبلہ بدل دوے. جدہ ان کتاب کھولی تے کتاب صاف گواہی پہ دیتی ہے کہ اے وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کل گئے نا, جملہ سنو, سرکار کل گئے, نستورہ رہ بول کے اندر حضور تسی محمد ہو. حضور نے فرمایا جی میں محمد ہاں. اندھا حضور تسی آخری نبی ہو, جی میں آخری نبی ہاں. اندھا سونا ایک نکی جی گزارش ہے, اجازت ہے تے توڑی کمر تو کپڑا چکنا, توڑی کمر تو کپڑا چکنا. جدوں نے سرکار دی معصوم کمر تو ان کمیز ہٹائی تو انہاں کندھے دے درمیان وخاتم النبیین دی مہر لگی ہوئی سی. آخری نبی دی مہر لگی نا کندھے دے درمیان. اے حضور دے کندھے میں چوم کے آندا ہے. کبھی توجہ راشد بھائی میرے بات, کملی والے تو آخری نبی ہیں, حالے تسی نبوت دا انعام نہیں کیتا. تے میں پہلو پیا دسنا کہ لوگو آخری نبی محمد آج پہ ہے جی دی کندے میں پیا چمنا. حضور مہربانی فرمایا جے حشر والے دیہاڑے جدو امت نو بخش باندھے ہونا میرے تے بھی کرم نوازی کر دیا جے میں توڑی نبوت دا انعام کیتا. میرے تے میرے قافلہ گیا ملک شام میں, بڑا فائدہ ہویا, بڑا فائدہ ہویا. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آگئے, مختصر تشریف لے کے آگئے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نے اپنے چاچے میں بھیجیا, نکاح دا پیغام بھیجیا, تو سیدہ حسب قبول کر لیا. جدو حسب قبول کی تن جناب حضرت ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دا نکاح پڑھایا. اور لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کفر کے فتوے لگانے والوں بے وقوفوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اس اپنی بکواس کو بند کرو. وہ حضرت ابو طالب وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ نبی کا نکاح پڑھا رہا ہے. تو آج ہمارے گھروں میں کافر مسلمان کا نکاح نہیں پڑھاتا, وہ تو نبی کا نکاح پڑھا رہا ہے جسے تو کافر کہتا ہے. جناب حضرت ابو طالب میں سجنوں راشد بھائی ذرا خوش ہو کے اور ادھر میں تک میرے وقت تک کچھ نہیں ہو چلے, پر جنی دیر میں نہیں باہر جائے میں انہوں نے کام کرنی ہے. میں شامی نزی وقال جناب حضرت ابو طالب نے پائی بارش جدو آخر ہوئے جناب خدیجہ محمد تو ہم قبول اجاب قبول ہوتا ہے حضور دی سنت ہے. تو انو خدیجۃ الکبریٰ مصطفیٰ سونا قبول ہے. میرے حضور نے قبول 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 فرمایا نا. بابا جی تھوڑے بچے دی حیاتی ہو گئے, جتنے ویر بیٹھے انشاءاللہ کدی مالک کسی کو دکھ نہ دے, کسی دی ماں جہان تو نہ جائے, کسی دا بابا جہان تو نہ جائے, کسی دے ویر نہ بچھڑیں. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا نکاح حضور نہ ہویا تو نکاح خان خدیجۃ الکبریٰ کھل گئے. اے بیٹی خدیجہ تجھے محمد قبول ہے؟ تو انو محمد قبول ہے. جدو سیدہ نے قبول فرمایا نا تو میرے مصطفیٰ تھوڑا خدا واسطے اللہ تعالیٰ آنسے قبول کر. جناب کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور لاڑا بڑھ کے نا
مسجد تو باہر نکلنا لگے نا شاہ جی تو سیدہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے حضور رون لگ گئے میرے مصطفیٰ دیاں پھپھیاں اور حضور دی چچی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد محمد دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے سونا محمد اج تے خوشی دا پیار ہے کیوں رون لگ پئے ہو تو میری سرکار فرمانے چاچی اما تہاڈا پیار بھی سبحان اللہ پھپھیاں تہاڈا پیار بھی سبحان اللہ میرے چاچو دا پیار بھی سبحان اللہ تے میاں صاحب فرمانے باپ مرے باپ مرے سرو سا اٹھدا اتے ویر مرے کڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اتے کون کرے فرماتے ہیں ویر ویرا دے اور دردی ہو دے اتے ویر ویرا دیاں باپ دے نال بہار محمد اتے ماوا ٹھڈیاں چھاں شامی نے گرامی قدر حضرات کل ختم کرنے لگا اپنے ویرہ کے دعا لین لگا اللہ تو آنسو قبول کرے نکے نکے بچے پیروں دے نہیں آئے اے وجہ کی ہے لگی آندے نے حسین دی وجہ وچ بچے رو دے نے جمانہ دی اکھیں جو آنسو آ جاندے نے اب پہ کعبہ دی قسم ہے حضور دا پیار دل چاہے دے آنسو آ جاندے نے سیدہ فاطمہ بنت اسد پوچھ دیا نے لجپال محمد سونا اب صاحب کی بلند توجہ کریو ذرا آج رون دا دن نہیں آج تے خوشیاں دا دن ہے پوچھو راشد تو پوچھو میرے بھائی شفاقہ تو پوچھو میرے ویر وارس علی ویر نو اور بلال لاڑا بڑھیا ہوئے آج ویر بیڑے چنوندا ہوئے لوگا پوچھنا دے ضرور ہے نا وارس میاں کی بڑھ گئی ہے تیرے نال تیرا پھرا لاڑا بڑھیا ہے آج ماں لٹیا پئی پانی ہے بھیڑا تے بھابیاں خوش بھیاں دیا نے آج کیوں روندے ہو خوشی دے موقع دے سجن یاد آ جاندے قبلہ سید محسن شاہ جی خوشی دے موقع دے یار یاد خوشی دے موقع دے شباد قادری بھائی سجن دے بیلی یاد آ جاندے نے حضور دی چاچی بسنیاں نے لجپالا روئے کیوں فرمایا کاش آج میری ماں نہ موجود کاش آج میری ماں آمنا موجود ہوندی آج محمد نو لاڑا بنیا ہوئے کہ ماں خوش ہوندی اور جو ماں نو چاہ چڑھتا ہے انہیں کسے نو کدی چاہ نہیں چڑھیا میں بڑے بھائی بارش کے کمرے جو بیٹھا سا میری ماں بھی میں نے ملے تشریف لے کے آیا کہنے لگیا پتر توڑیاں دعاوں نال میرا پتر لاڑا بن گیا ہے اے ماں نو پتہ ہے نا کس کلیجے نال پتر روئے پالے آئے سرکار بھی اکھن جو آجو مولا میری ماں حیات ہوندی آج محمد مک گئے کے خوش ہو جاندی آواز ای سونا محمد رونا تسی میرے نال چہرہ کر لو میں یار نو لاڑا بنیا ہوئے کہ خود کہہ دینا سبحان خود کہہ دینا سبحان اللہ آخری شیر بابا مہر علی شاہ فرمانے میں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ
شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کیاں کتے جانیاں سبحان اللہ آخر باری تسی بھی کہہ لو ذرا حضور اللہ نہ بنے ہوئے سبحان اللہ فراتی بن گئے حضور دے سبحان اللہ سبحان جڑا جڑا حضور نو لاڑا بنیا پیا ویندا او آکھو ذرا سبحان اللہ اپنی مرضی نال بولے جڑا حضور دی شادی جو خوش بیٹھا بولے سبحان اللہ سبحان لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کیاں کتے جانیاں سبحان اللہ سبحان ایک گل شادی تو علاوہ میرا دل بھی آندے میں دل کر پیا یار کیونکہ یار نکتار جو مل گئی ہے اے تن میرا کنگی گھومے تے میں ظلف مہی دیواما قبلہ شادی اے تن میرا اللہ میرے بچے تیرے آنسو قبول کرے میرا ویر شادی بچے نہ حوصلہ دے سید حضور دی آل تھاپڑا دے اللہ انہیں معافیت خیر اللہ حضور دا صدقہ دے باپ دے درجات بلند فرمائے اللہ میرے شعب بیٹا اللہ دے صبر دے میرا پتر اللہ دریا بھینانوں میرے ویرانوں صبر عطا کرے می جناب بابا فرید میری سرکی دا بادشاہ آؤ فرمائے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں ظلف مہی دیوان بڑھ جائے پوش میرے دی جتی تے میں پیری یار دیا جے سونا میں دے دکھ بچ رازی تے میں سکھنو چلے ڈا غلام فریدہ متا مل پوے ماہی تے میں رو ہاں سنا کے کیا اکشاں آوے دا ڈھولا تاڑے سارا دی نظر سید محسن شاہ جی کی دعا آوے دا ڈھولا کرا بیٹھی زاری آوے دا ڈھولا میں غلطی نہ کر جوادین شفاقت قادری صاحب محمد شبال علی قادری صاحب تسی دوئے شداد سر دے بادشاہ میں چلو لکی جی بسری سر قبول کرے آجے آوے دا ڈھولا کدا بیٹھی زاری میں مقدی مقوا تو جتیوں میں ہاری آوے دا ڈھولا کدا بیٹھی زاری عملہ والے ایک پار دے عملہ والے لنگ پار دے تے بے عملے ہوتے کھانے غلام فریدہ ایک بڑی میں دے دے ہوں دے کامل پیر جنا دے سلامت رہے سلامت حضور لاڑا بان کے اپنے گھر اپنے گھر اللہ تعالی عرش قبول کرے بھائی خدا دی قسم میرا کمال نہیں بھائیاں دا کمال نہیں یہ زہرت بابے دی نوکری دا کمال اتنی گزارش کرنا نوکر بن کے تے دیکھ چودھریاں دا نوکر بننے تے کدی محمد دا نوکر بن کے دیکھ تیری زندگی پیاری نہ گزرے تے میں نے رسول دا غلام بھی نہ کیا یقین جانے آپ صاحب سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال دی عمر بی بی 25 سال سونا محمد 15 سال دی عمر دا فرق ہے حضور نے 1 سال نہیں گزارے 2 سال نہیں گزارے
بیٹا خاموش 3 سال نہیں گزارے 5 سال نہیں گزارے 10 سال نہیں گزارے ویرو میرے کریم محبوب نے 25 سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال گزارے گل سنیا گل موقع جدو آئیاں سن سیدہ پاک دے مال 70 اونٹ خزانہ دیا چابیاں چپ کے بی بی دے گھر آ گئے لیکن جدو حضور دی غلامی چاہیے سرکار دی نوکری آخری وقت آیا میری طرف توجہ پلیز آپ صرف 5 منٹ بیٹھے بھائی چھوٹے بھائی آپ اٹھنا نہیں آتے آپ کی مہربانی کچھ نہیں ہوتا اللہ اس کو زندگی دے اس کو حوصلہ دے کہ باپ سرند تاج ہوتے ہیں جنہاں دا پیو نہیں نہ ہوتا نہ تو پوچھو چاچے بھی دروازہ بلا جاتے ہیں مامے بھی دعا بند کرتے ہیں کچھ ہے مگر نہ آ جاتے یاد رکھیو میرے حضور نے بچپن ہی یتیمی گزاری سرکار نے فرمایا حشر والے دیاڑے سب تو زیادہ یتیم میں محمد دی شفاعت تھنے جھڑے تھنے کھڑے تو میرے محبوب مصطفیٰ دے غلام آخر وقت آیا حضور دے قدمت پاک خدیجہ الکبریٰ سارا مال سٹیا کہ آپ فرمان دیا نا میں محمد بن عبداللہ بھی دیکھے سی اور محمد رسول اللہ بڑھنا بھی دیکھے سی جدو آخری وقت آیا نا سرکار دی گود مبارک کی سارے سیدہ پاک کا اینج ہاتھ جوڑے 25 سال دی رفاقت ہے اتنے تے 4 سالہ تو بعد سال بعد مہینے بعد گھران دے جھگڑے نہیں مکدے پھر آج جہل پیران کو تویز دھاگے لائے لے کے گھر اجاڑ دیتا خدا دا واسطہ جے بچے انہیں جھوٹے پیران کو ہاتھ جوڑ کے پہ آنا تو ہمیں پیر پاڑا سب تو بڑی کائنات دا وارث حسین دا نام محمد ہے کبھی کوئی دکھ آوے اپنے گھر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ محمد و آل محمد دے درود پڑھ پھر دعا مانگ تیرے دکھ رہ جان تے مینوں مصطفیٰ دا نوکر بھی نہ کیا میرے پیارے بھائیو ہاتھ بن کے آندے ہیں انج ہاتھ بننے نا بھائی وارث انج ہاتھ بننے تے ہاتھ کمب گئے ہاتھ جوڑ کے اندے حضور زندگی کدی کشے کے منگے آنے منگن دا وال کوئی نہیں تے واقعہ سکھائے ہی کوئی نہیں آپ جاندی باری کو گزارش کرنی ہے اے جی موڑے تے چادر رکھی ہے نا اتنی مالدار ہونے دے باوجود تو حضور دی کچھے جاندی باری کفن جو کہ بھی پیسے کوئی نہیں عرض کرتے ہیں حضور اے جڑی موڑے تے چادر رکھی ہے جدے بھی خدا دی وحی دا نزول ہوتا ہے اور چادر میں تو عطا کر دے میرے محمد کریم نے سجا ہاتھ چادر پہ لایا آسمان تو جبریل حضور دی بارگاہ چادر لے کے آگے سونا اپنی چادر رہن دیو فرمایا خدیجہ ساڑی رضا دی خاطر ہر دکھ سندی رہی ہے اسا جنت جو خدیجہ واسطے کفن بھیج دینے ہیں خدیجہ لو اے پیش کر دیو تے آنکھوں محمد خدا نے تو بیچے آئے یقین جانیے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام آج بھی جنت المالا مکہ شریف کے اندر جنت المالا اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے جنت المالا دے اندر جاؤ کہ آج بھی سیدہ دی قبر مبارک جنت کی خوشبو آ رہی ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جب آخری ویلہ آیا نا سرکار نو عرض کرتے ہیں سونا اے میری نکی دھی فاطمہ ایدہ دھیان رکھے آگے ایدہ دھیان رکھے آگے ہر ماں اپنے نکے بچے اللہ دھیان رکھے آگے تو سرکار دے دیوانوں آج تک بھی ہوندہ تے کہنا بھی میری تے 25 سال عمر بابا تو پاگل ہو گئے 40 سال دی بی بی نال میرا بیان کرن لگے میرے محمد نے مثال قائم کر کے دسی گئے فرمایا غریباں دے بھی پیار کریا جے تے بے سہارے دے نال سہارا بھی بنے آجے جنہاں دا کوئی سہارا نہیں سی محمد سہارا بن کے آ گیا محمد سہارا بن کے آ گیا بس آخری شیر تے سید نو دعا دے جاتے بڑی مہربانی رکھ کے دل وچ پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا رکھ کے دل وچ پیار علی دیاں بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے کہہ لو
نظر مل کے بن جا خدمتگار علی دے بچے آیا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی اے میں حضور سید محسن شاہ جی دی نظر کر رہے ہیں محسن ساؤنڈ سسٹم پنوہ شریف دے بزرگ دی نظر کر رہے ہیں رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچے بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا شام نو ہر دروازہ بند ہوندا شام نو ہر دروازہ بند ہوندا کھلا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں آخری شعر رب نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے قسماں چاہیاں نے شیر سنو پھر سبحان اللہ رب نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے رب نے وچ قرآن دے قسماں چاہیاں نے کی ایسا ہے کردار علی دے بچے آدھا بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی حضور قبول فرما لے اے صدقہ نہیں جناب دے پیرا دی خیرات بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا لے یا حوالے رب دے میلے چاگ دنا دے اس دن دے مبارک خوشی جس دن اگلے سال 10 بجے ملن اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک میرا خالق میرے ویران جٹ برادران دی اس کاوش نو اس خلوص نو اس محبت نو اللہ قبول فرمائے اللہ کریم چودھری محمد راشد علی جٹ صاحب نو اللہ خوشیاں عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ نظر بد تو محفوظ رکھے نظر بد تو محفوظ رکھے اور یقیناً میں بابا جی سمیت بڑے بھائی وارث علی صاحب سمیت شفاقت بھائی محترم راشد بھائی ساڑے بابا جی اور جتنے برادران تشریف فرماؤ جٹ برادران جتنے تسی بھی بیٹھے ہو بھائی سجن بے بھی آئے ہو خدا را اپنی شادیاں بیٹیاں دی شادیاں بچیاں دی شادیاں تھے بجائے ناچ گانے کرن تھے محمد دا ملاد بنایا کرو یقین جانو پھر اولاد اتنی نیک بنے گی ساری زندگی دعاؤں دے گا کہ میں حضور دی سنت ادا کی تھی سے اللہ اولاد بھی سہل عطا فرمائے ایماندار نہ دسو ایک کام چنگا ہے یا 2-2.5 لاکھ روپیہ لگا کے کنجر کھانا چنگا ہے